بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، بہت سے لوگوں نے ایک سوال پوچھا کہ تصوف کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا کسی اور مجلس میں۔ آج میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم بزرگان دین کی کفریہ عبارات پر گفتگو کرتے ہیں تو آگے سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تصوف کو پڑھیں، تصوف کے اندر آئیں، خانقاہی نظام کو سمجھیں، کسی اللہ والے کے بیعت ہو جائیں، اس لائن کو سیکھیں، تب آپ کو سمجھ آئے گی ان باتوں کی۔ میں پہلے دوستوں کی یہ باتیں سنتا رہتا تھا، لیکن جب میں نے اس پر غور کیا تو یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ آپ خود محسوس کریں کہ تصوف یا صوفیاء کی وہ باتیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں، وہ لوگ تو بری و ذمہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں ان کی، یہ عبارات منسوب کی گئی ہیں ان کی طرح، الحاقی عبارتیں ہیں، یا انہوں نے ایسا کہا ہی نہیں تھا، یہ تحریف شدہ باتیں ہیں، وہ تو بری ذمہ ہیں۔ لیکن جو مانتے ہیں کہ یہ باتیں انہی کی ہیں، اور آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ تصوف کے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک الزامی طور پر بات کرنا چاہوں گا، تصوف کیا دین اسلام سے باہر ہے یا یہ دین کی تعبیر ہے؟ پھر دلائل دیں گے، جی آقا علیہ السلام بھی صوفی تھے، صحابہ کرام بھی صوفی تھے، صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے کس طرح ان کی تربیت فرمائی، صوفیاء کے طرز پر۔ صوفیاء نے سارا کچھ وہیں سے تو لیا ہے، تو میں یہی تو بات کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیاء نے اگر سارا کچھ وہیں سے لیا ہے تو اس کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، تاریخ ہے، فقہ ہے، کہاں کیا ماخذ ہے اس کا؟ اور اگر اس کا کوئی نہ کوئی علمی لٹریچر ہے تو پیش کریں۔ اور جب تصوف کے لٹریچر پر بات کی جاتی ہے، جی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ تصوف کو سیکھیں۔ جی کیسے سیکھیں؟ کسی اللہ والے کے بیعت ہو جائیں۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، ایک ہندو اگر رام بھگوان کی بات کر رہا ہے اور ہم اس سے اختلاف کریں کہ تو غلط جگہ کھڑا ہے، تو آگے سے وہ یہ بات کر دے، جی آپ ہندو ہو کر دیکھ لیں، میں جہاں کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہندو ہو جائیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ دلیل اور تحقیق کی بات ہے، کامن سینس ہے۔ ایک قادیانی ہے، وہ جہاں کھڑا ہو کر مرزا صاحب کی نبوت کو بیان کر رہا ہے، ہم تو اختلاف کریں گے اس سے، لیکن یہی اصول اگر وہ بیان کر دے، جی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی مرزا صاحب نے کیا باتیں کی ہیں، مرزائی ہو جاؤ، ساری سمجھ آ جائے گی۔ اشارے دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، اور سمجھدار لوگوں سے، صاحب عقل، صاحب فراست، صاحب دانش، اہل فن سے، اہل فراست سے بات کر رہا ہوں، اور علم کا ذوق رکھنے والوں سے مخاطب ہوں۔ یہودی، عیسائی سب کے لیے یہ بات کر لیں، دیوبندی، بریلوی کے لیے۔ بریلوی حضرات آقا علیہ السلام کو، اکثر یہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے تم کیا ہو۔ اب دیوبند مکتبہ فکر کے علماء یہ شعر سنتے ہی سکتے میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ آگے سے بریلوی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ آپ کو معرفت نہیں ہے، یہ بڑی اوپر کی باتیں ہیں، بریلوی ہو جاؤ ساری سمجھ آ جائے گی۔ کیا یہ باتیں معقول ہیں کہ تصوف میں آ جاؤ، صوفی بن جاؤ، کسی کے بیعت ہو جاؤ، ساری بات کی سمجھ آ جائے گی؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تصوف ایک الگ اصطلاح ہے، ایک الگ نظام فکر ہے؟ اگر تو یہ دین اسلام کی بات ہے تو اس سے دین کے بنیادی مسلمات کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے، اور تصوف کی کوئی بات بھی اگر غلط ہے تو اس کو کس طرح غلط کہا جائے گا، صحیح کہا جائے گا، پیمانہ کیا ہے؟ یہ تو آپ ہر جگہ، ہندو بھی کہے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، قادیانی بھی کہے گا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بریلوی بھی کہے گا کہ آپ کو حضور کی معرفت نہیں ہے، آپ بریلوی ہو جائیں، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ حاضر ناظر کیا ہے، علم غیب کیا ہے، حاجت روا کیا ہے، مشکل کشا کیا ہے، مختار کل کیا ہے، ہو جاؤ بریلوی۔ لیکن وہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا ایک اور بات، بریلویت کا جب رد کرتے ہیں دیوبندی علماء تو بنیاد کیا ہے؟ قرآن و حدیث یا کوئی اور بات ہے؟
قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہی بریلویوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ غلط جگہ کھڑے ہیں۔ اور بریلوی حضرات جب دیوبند کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں یا ان کا رد کرتے ہیں تو بنیاد کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ قادیانیوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ لیکن جب تصوف کی بات ہوتی ہے تو وہاں قرآن حدیث کیوں نہیں لایا جاتا؟ صوفیاء کی عبارات کا اگر جائزہ ہم لیتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بھئی قرآن کو سامنے رکھ لو، حدیث کو سامنے رکھ لو۔ کسی بھی صوفی نے کوئی ایسی بات کی ہے جو دین سے باہر ہے تو لٹریچر، ماخذ، کیا ایسا معیار ہے جس پر ہر ایک کی بات کو پرکھا جائے گا؟ یعنی کہ دیوبندی بریلویت کا رد کرے، قرآن و حدیث کو بنیاد بنائے، وہ ٹھیک ہے۔ بریلوی دیوبند کا رد کرے، قرآن و حدیث کو معیار بنائے، وہ ٹھیک ہے۔ قادیانیوں کا سنی رد کرے، قرآن حدیث معیار بنائے، ٹھیک ہے۔ شیعہ سنی کا، سنی شیعہ کا رد کرے، قرآن و حدیث کو معیار بنائے، بطور ماخذ، بطور دلیل پیش کرے، یہ ٹھیک بات ہے۔ لیکن جب اولیاء اللہ کی عبارات پیش کی جاتی ہیں اور اس پر کفر کا کوئی فتویٰ لگا دے، گمراہی کی نسبت کر دے، تو دلیل کے طور پہ قرآن حدیث ہی پیش کیا جائے گا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اوپر کی باتیں ہیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ پھر آپ قبول کر لیں اس بات کو کہ قرآن و حدیث تصوف کے معاملے میں خاموشی اختیار کر گیا، یا ہم تصوف کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں دکھا سکتے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے تو یہ بات تو کر کے دیکھیں کہ یہ پھر کوئی باہر کی چیز ہے۔ اگر تو دین کی چیز ہے تو ہر مسئلے کا حل جب قرآن و حدیث میں ہے، ہر باطل فرقے کا رد اب قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، تو تصوف کا دفاع یا اس کا رد قرآن و حدیث کی روشنی میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ ابن عربی نے جو کچھ بھی کہا اسے قرآن پہ پیش کریں، لیکن وہاں کیا کہیں گے؟ جی معرفت کی بات ہے، چشتی رسول اللہ، معرفت کی بات ہے۔ اور بھی بہت سی ایسی عبارات آپ کو مل جائیں گی، وہاں کہا جاتا ہے جی معرفت کی باتیں ہیں، بھئی قرآن پر پیش کرو، حدیث پر پیش کرو۔ اگر قرآن و حدیث تائید کر دے تو مان لو، قرآن و حدیث تائید نہ کرے تو چھوڑ دو اس کو۔ لیکن تصوف کو ایسا پیش کیا گیا، اور یہ جو غلط روش ہے ہماری، اسی وجہ سے بہت سے لوگ تصوف کے انکاری ہو گئے۔ تصوف کیا تھا کہ آقا علیہ السلام جو علم لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اسے شریعت کہتے ہیں۔ اب اس شریعت کو اپنی ذات پر اپلائی کرنا، پریکٹیکلی کر کے دکھانا، یہ طریقت ہے، تصوف ہے۔ صوفیاء نے علاج کے طور پر ہر علاقہ اور ثقافت کے لحاظ سے مربی بن کر تزکیہ نفس کیا لوگوں کا، لیکن جب اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو گئیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رد تو کیا جائے گا نا۔ اور رد کس بنیاد پر کیا جائے گا؟ قرآن و حدیث کی بنیاد پر۔ وہاں پر آپ آگ بگولا ہو جائیں کہ نہیں یہ معرفت کی بات ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ بیعت ہو جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر آپ ہندو ہو جائیں، آپ کو رامائن کی بھی سمجھ آ جائے گی، وید کی بھی سمجھ آ جائے گی، قادیانی ہو جائے، روحانی خزائن ساری سمجھ آ جائے گی۔ یہ کیا تک کی بات ہے؟ کیا عجیب لاجک ہم نے بنا لی ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، صوفیاء یا کوئی ولی کامل اسے نماز پر لگا دیتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن اگر وہ ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دے، میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی بات کسی کی صحیح ہے، غلط ہے، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، شیعہ، قادیانی ہے، کوئی بھی ہے، معیار کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اور اگر تصوف کو بھی قرآن و حدیث پر نہیں پرکھنا، پھر آپ کہیں کہ یہ قرآن و حدیث سے باہر کوئی نئی چیز ہے، اللہ نے ایک الگ چیز اتاری ہے تربیت کے لیے، اللہ معاف کرے۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تصوف دین سے باہر ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ تو بھائیو اس بات پر غور کرے کہ تصوف کے معاملے میں بھی قرآن و حدیث ہی بنیاد ہے، اور قرآن و حدیث کو ہی بنیاد بنایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہمیں علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔